اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈسٹرکٹ پریس کلب ہٹیاں بالا کے صدر جنرل سیکرٹری جناب مبارک حسین اوان صاحب، اعجاز میر صاحب صدر، عارف کشمیری صاحب، سابق صدر محترم اسلم مرزا صاحب اور میں اپنے دیگر ساتھیوں کے تعاون کا مشکور ہوں کہ بحیثیت سابق صدر پریس کلب ہٹیاں بالا میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں اس بات کا اعلان کروں گا کہ آمدہ بلدیاتی انتخابات جو 31 سال بعد جن کا انعقاد ہوا، حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، جنہوں نے ان الیکشن کے انعقاد پر عوام کو الیکشن لڑنے کے لیے تیار کیا، ہم حکومت آزاد کشمیر اور چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کے مشکور ہیں۔ میں بحیثیت وارڈ دھنی شدرا جیگل نیالی مسمتار باشمول مہاجر کا ہٹیاں بالا بلدیہ کی طرف سے آج پریس کلب میں مخاطب ہوں۔ تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی اور مرحوم صاحبزادہ اسحاق ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا قریبی ساتھی، دیرینہ ساتھی اور ہٹیاں بالا مظفر آباد ڈویژن میں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی، چلتی پھرتی پاکستان پیپلز پارٹی کا خطاب ملا، جس میں پارٹی کی اعلیٰ قیادت مجھے اسی نام سے یاد رکھتی تھی اور یاد کرتی تھی۔ اکثر پروگرامات میں جب میں جاتا تھا تو مجھے یہ کہتے تھے یہ چلتی پھرتی پاکستان پیپلز پارٹی ہٹیاں بالا ہے۔ انتہائی مشکل حالات میں، مشکل وقت میں میں نے اپنے قائد مرحوم صاحبزادہ اسحاق ظفر صاحب کی انتھک محنتوں، کاوشوں اور ان کے الیکشن کے اوپر، انہوں نے 5 الیکشن لڑے جس میں میں ان کا 4 دفعہ پولنگ ایجنٹ رہا، اور چاروں کی چاروں دفعہ ہم نے وارڈ دھنی شدرا سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ 3 جنرل الیکشن اور چوتھا ضمنی جو ہے، یہ ملا کر صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا بھی میں پولنگ ایجنٹ رہا، اور انہیں بھی 3 بار یہاں سے ہمارے اوپر اور نیچے دھنی فرع دونوں پولنگ اسٹیشنوں سے بھاری اکثریت سے کامیاب کروا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پرچم کو سر بلند رکھا۔ اور یہ ساری جو خدمات ہیں ہماری پارٹی کے کسی سے بھی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ بحیثیت میں پریس کلب کا ایک ادنیٰ کارکن، پریس کلب کا ممبر، عہدیدار ہونے کے ناطے مجھے یہاں پریس کلب کے دوست احباب، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا والے بھی جب جس پروگرام میں وہ آزاد کشمیر کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی جو ہے پارٹی کا لیڈر ہے، وزیر اعظم ہیں، صدور ہیں، آزاد کشمیر کے گزر چکے ہیں، وہ ذاتی طور پہ مجھے چودھری مجید صاحب، چودھری یاسین صاحب، سردار عتیق احمد خان صاحب، محترم راجہ فاروق حیدر صاحب اور موجودہ وزیر اعظم صاحب بھی مجھے، ان سے بھی جو ہے وہ ذاتی طور پہ یہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ اس شخص کا تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ ٹکٹ آنے اور جانے والی چیز ہے، ٹکٹ ملتے ہیں، اور جو ورکر ہوتے ہیں، جو نہیں ہوتے، ان کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملتے۔ لیکن میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، اور مجھے یہ توقع تھی کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اور پروگرام کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں اسحاق ظفر کا ایک ادنیٰ کارکن اور دیرینہ ساتھی ہونے کے لیے
اور صاحبزادہ اشفاق ظفر صاحب جو یہاں سے 4 بار الیکشن بھی لڑے ہیں، میں ان سے بھی جو ہے میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن سیاست میں سمجھ لیں میں ان سے سینئر تھا، لیکن نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر مجھے نظر انداز کر دیا گیا، اور ہٹیاں بالا کی عوام کے اندر بڑا دکھ ہے اس بات کا، خواہ اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو، خواہ اس کا تعلق نون لیگ سے ہو، خواہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو، خواہ اس کا تعلق میڈیا سے ہو، الیکٹرانک میڈیا سے ہو، پرنٹ میڈیا سے ہو، اور میں نے کسی سے کوئی سفارش کی بات نہیں کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ٹکٹ حق تھا، تو مجھے ٹکٹ نہیں ملا۔ عوامی اصرار پر میں جو ہے، اور کئی لوگوں کے آنسو میں نے خود دیکھے کہ ظاہر حمدانی کے ساتھ ناانصافی کی گئی ٹکٹ تقسیم کرنے میں، مجھے اعتماد میں لے کر میرے وہ چھوٹے بھائی ہیں جن کو انہوں نے دیا ٹکٹ، میرے وہ شاگرد ہیں، اور جو میرے حلقہ انتخاب میں جو ہمارے دیگر پارٹیوں کے جو لوگ ہیں، میرے لیے تمام وہ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی ہٹیاں بالا اور گاؤں کی فضا کو میں ذاتی طور پہ میں نے ان بھائیوں سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن ہے اس کو بھرپور انداز سے، پولائٹ انداز سے، انتہائی منظم طریقے سے انشاءاللہ تعالی الیکشن کو لڑیں گے، اور اس الیکشن کو جو ہے ایک مثال قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خواہ جس بھی پارٹی سے کسی کا تعلق ہے، ہم سب مل جل کے، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں کے 4 امیدوار ہیں، چاروں میرے سمیت اچھے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، اور الیکشن مہم کے دوران میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو گاؤں ہے، اس میں ہم سب لوگ جو ہے وہ الیکشن کو اچھے انداز سے کریں گے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں اور یہ بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کہیں پہ ہم الیکشن مہم کے دوران، میں نے اپنے ان بھائیوں سے بھی کہا، کسی جگہ پہ ہم 2 امیدوار بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، کسی جگہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی گھر ایسے بھی ہوں گے جہاں پہ ہم 4 امیدوار ایک دفعہ وہاں پہ جا کر جو ہے ان لوگوں سے اپنے ووٹ کے لیے جو ہے وہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، ووٹ لینے کے لیے جائیں گے، اور یہ ووٹر کے لیے کڑا امتحان ہم نے ڈال دیا ہے، کڑے امتحان میں لوگوں کو ڈال دیا ہے کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے۔ اگر یہ اس کے اوپر میں نے کل کل جو ہے کاغذات نامزدگی سے قبل میں نے ایک بات کی تھی، جو بزرگ لوگ ہمارے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو وہاں پہ الیکشن لڑنے والے اور وہ بھائی ہیں، میں نے ان سب کو بلا کے میں نے کہا آپ تینوں امیدوار اکٹھے ہو کر آئیں، کسی ایک کے حق میں آپ دستبردار جائیں۔ پہلے تو میرا امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کا شیخ خطیب ہے، اگر اس کے حق میں آپ فیصلہ دیتے ہیں تو میں اپنے کاغذات 2 بجے سے قبل وہاں سے لے کے آپ کو بلا مقابلہ وہاں سے نکالوں گا۔ دوسری بات کہی کہ پی ٹی آئی کا جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بڑے میرے وہ ان کے ساتھ تعلق واسطے ہیں، ان کو بھی یہی بات میں نے کہی کہ آپ تینوں مل کے دیکھ لیں، اگر آپ کا ہے تو بھلا اٹھائیں، میں آپ کو سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ پھر یہی میں نے تجویز تیسرے نمبر پہ ہمارے بھائی ہیں نون لیگ کے، ان کو میں نے کہا کہ آپ تینوں جا کے صلاح و مشورہ کر کے آئیں، میں اپنے کاغذات جو ٹائم واپسی ہے اس پہ لے کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جاؤں گا۔ لیکن بدقسمتی کہ ان کے درمیان شاید کس وجہ سے وہ آپس میں اتفاق نہ ہو سکا، لیکن میں نے ہٹیاں بالا کی تاریخ کو، ہٹیاں بالا ایک میں شہری ہونے کے ناطے، اور ایک میں ہٹیاں کے جو سول سوسائٹی این جی اوز ہیں اور دیگر ادارہ جات ہیں، اس حوالے سے میرا بہت بڑا ورک ہے یہاں پہ ہٹیاں بالا یونیورسٹی کیمپس کے حوالے سے۔ ہٹیاں بالا ڈسٹرکٹ کرکٹ اسٹیڈیم جو نوجوانوں کے لیے آج ایک مثال قائم کیا ہوا، وہ اس کے اوپر جو ہے میں اور میری ٹیم تھی اس کا میں سربراہ تھا۔ اسی طرح یونیورسٹی میں ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اور ان کی قیادت میں ہم لوگوں نے یونیورسٹی کیمپس لیا۔ اسی طرح ہٹیاں بالا سینا دامن سے ہٹیاں بالا جو گریڈر واٹر سپلائی ہے اس کے اوپر میں نے کام کیا، اور یہ اپنے گاؤں کی وہ خواتین جو پانی بڑے دور دور سے لاتی تھیں ان کے سروں سے میں نے گاگروں کو اتارا الحمدللہ، اور ان لوگوں کے تعاون سے اور غریبوں کے تعاون سے، مظلوموں کے تعاون سے
خواتین اور بچوں کے تعاون سے، اور خاص طور پہ میں اپنے ان بزرگوں کا جنہوں نے میرے پیچھے دست شفقت رکھا ہوا ہے، ان کی دعاؤں کی صدقے اور ان لوگوں کے پراسرار طور پہ جو ہے وہ میں الیکشن میں بحیثیت آزاد امیدوار جو ہے اپنے آپ کو نام پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے گاؤں کے لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہے میرے اندر، وہ اس کو لے کر میں آگے بڑھوں گا۔ میں اپنے عوام کی خدمت کروں گا، جس کا کہ کوئی بھی نہیں ہے اس کا ظاہر ہمدانی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ جس وقت بھی بات کریں، 11 22 کی بات کی جائے، ظاہر ہمدانی آپ کو نظر آئے گا۔ سوشل سیکٹر میں ہو، ظاہر ہمدانی نظر آئے گا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے دیگر معاملات ہوں، ڈسٹرکٹ پریس کلب کی زمین کا معاملہ تھا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم چودھری یاسین صاحب سے جو ہے اس وقت ہمارے مرحوم کرنل شفیق صاحب کی وہ کل کے موقع پر یہاں آئے اور انہوں نے حلف لیا، اور میں نے وہاں سے پریس کلب کی اپنے بھائیوں کے تعاون سے وہ پریس کلب کی زمین ان سے جو ہے وہ اعلان کروایا۔ اسی طرح ہٹیاں بالا سائنس ماڈل کالج ہے اور دیگر، یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے 99% جو ہے کردار ظاہر ہمدانی کا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر پریس الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دائرہ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے میں تمام جو ہمارے امیدواران ہیں اس کو مثبت انداز سے لے کر چلے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 27 تاریخ کا جو سورج ہے وہ ظاہر ہمدانی کی کامیابی کی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا۔ میں آپ تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔